السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسن ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے نواسے تھے، اور آپ حضرت علی اور ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بڑے بیٹے اور امام حسین کے بڑے بھائی تھے۔ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کو اور آپ کے بھائی امام حسین کو حضور کندھے پر بٹھا کر گلیوں میں لے کر گھومتے تھے، اور جب حضور نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کبھی جا کر ان کے پشت پر بیٹھ جاتے تھے تو حضور اپنا سجدہ طویل کر لیتے تھے۔ کیا ہی آپ کی شان ہے امام حسن و حسین۔ آپ کو دین کے دشمنوں نے 3 سے 4 بار زہر دیا، کبھی کھجور میں، کبھی شربت میں، کبھی کھانے میں۔ آپ کو جب بھی زہر دیا جاتا آپ اپنے نانا کی تربت کے پاس جاتے اور دعا فرماتے، اور نانا کے فضل و کرم سے آپ کا زہر کا اثر ختم ہو جایا کرتا تھا۔ جب یزید نے یہ سب دیکھا تو آپ کو آخری مرتبہ ہیرے کا ٹکڑا، جس سے کانچ کو کاٹ دیا جاتا ہے، کانچ اس سے کٹ جاتا ہے، وہ ہیرے کے ٹکڑے آپ کی مشق میں ڈال دیے گئے۔ جب ایک رات آپ کو پانی کی پیاس کی شدت ہوئی تو آپ اٹھے اور پانی نکالا اور پانی پیا، تو وہ ہیرے کی ٹکڑی آپ کے حلق مبارک سے ہوتے ہوئے آپ کے آتے کو کاٹ دیا۔ آپ 40 دن تک بیمار رہے، اور اس 40 دن کے درمیان آپ کبھی الٹی کرتے تو آپ کی الٹی میں آٹے کے ٹکڑے باہر آتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی بڑی شان ہے، پھر بھی دیکھیے وہ امام جس کو امام حسین بھی اپنا امام بتاتے ہیں، جو 5ویں خلیفہ ہے اسلام کے، جو دوسرے امام ہیں اماموں میں، آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی ہے۔ آپ کی اتنی بڑی شان ہوتے ہوئے بھی یزید نے آپ کو زہر دلوایا۔ آپ کو جب 40 دن تک بیمار رہے تو آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ جب امام حسین آئے تو امام حسین سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، آپ کو میرے چہرے پر کیا دکھ رہا ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ گرین ہو گیا ہے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ کو نانا کی معراج والی حدیث یاد ہے کہ جب نانا معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ ان کو 2 محل دکھائی دیے تھے، ایک لال کلر کا تھا اور ایک نیلے کلر کا، گرین کلر کا تھا۔ تو آپ نے جنت کے دربان یعنی رضوان سے پوچھا کہ اے رضوان، یہ 2 محل کس کے ہیں؟ تو رضوان نے کہا کہ یہ آپ کے نواسوں کے محل ہے، ایک امام حسن اور ایک امام حسین کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے کلر لال اور گرین کیوں ہے؟ تو رضوان نے اپنا سر جھکا لیا اور آنکھوں سے اشک بہانے لگا۔ دیکھیے ہمارے امام حسین و حسن کی کتنی دردناک شہادت ہے
کہ وہ شہادت سن کے جنت میں نہ کبھی رویا جا سکتا ہے نہ کبھی رویا جائے گا۔ آپ کی شہادت سن کے فرشتے بھی، آپ کی شہادت دیکھ کر اور سن کے فرشتے بھی آنسو بہاتے ہیں، رو دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضور سے فرمایا کہ جب آپ کے بڑے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا جائے گا تو زہر کی وجہ سے ان کا چہرہ مبارک نیلا پڑ جائے گا، اس لیے آپ کے بڑے نواسے یعنی امام حسن کے محل کا رنگ نیلا ہے، گرین ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کا رنگ لال اس لیے ہے کہ جب وہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو ان کے چہرے مبارک خون کی وجہ سے لال ہو جائے گا، تو اس لیے آپ کے چھوٹے نواسے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محل کا رنگ لال کلر کا ہے۔ پھر امام حسن اپنے بھائی کو کئی وصیتیں بتاتے ہیں اور اپنی بہن ماں زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو طلب فرماتے ہیں۔ ماں زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ جب تشریف لاتے ہیں تو انہیں کئی وصیتیں کرتے ہیں، اس میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ ایک دن کربلا میں امام حسین کو بھی شہید کر دیا جائے گا تو میرے خاندان کا سردار سپہ سالار میں آپ کو بناتا ہوں کہ جب کوئی بھی سپہ سالار نہ بچے تو آپ میرے خاندان کی سپہ سالار بننا اور میرے خاندان کو لے کر چلنا۔ پھر کئی ساری وصیتیں کرنے کے بعد آخری وصیت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتے ہیں کہ مجھے میرے نانا حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں مدفن کر دینا، اور اگر یزید مروان مجھے مدفن نہ کرنے دے حضور کے بازو میں، حضور کے پاس، مجھے پتا ہے کہ وہ حرکت کرے گا، تو آپ مجھے میری والدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں میں مدفن کر دیں۔ پھر آپ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ جب آپ کا جنازہ مبارک مدینے میں حضور کی بارگاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں لعنتی مروان، یزید کا ساتھی مروان یزید نے آپ کا جنازہ مبارک روک دیا اور کہا کہ انہیں حضور کے بازو میں، حضور کے پاس میں مدفن نہیں ہونے دوں گا، اور آپ کے جنازہ مبارک پر تیر چلائے، اور آپ کے جنازہ مبارک پر جب تیر چلائے گئے تو وہ تیر کی وجہ سے آپ کا کفن مبارک جو کہ وائٹ تھا اس پر خون کے دھبے لگ گئے۔ دیکھیے میرے امام حسن جن کو شہید ہو جانے کے بعد بھی تکلیفیں دی جا رہی ہے، ان کے کفن مبارک کو خون سے رنگ دیا جا رہا ہے، ان کے جنازہ مبارک پر تیر چلائے جا رہے ہیں۔ جب امام حسین نے یہ سب دیکھا تو ان کو بھائی کی وصیت یاد آئی کہ جب مروان اس طرح راستہ روکے تو تم لڑائی ہرگز مت کرنا، تو ہرگز تلوار مت نکالنا۔ بس یہ وصیت کی وجہ سے امام حسین نے جنازہ پھر سے گھر کی طرف لے گئے اور امام حسین کا جو کفن مبارک تھا وہ امام حسن کو پہنا دیا گیا اور آپ کو جنت البقیع یعنی ماں فاطمہ الزہرا کے قدموں میں مدفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مدینہ منورہ میں خبر پڑی کہ آپ
شہید ہو گئے، آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے، تو مدینے میں غم کے کوہرام چھا گئے، غم کے بادل چھا گئے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے جنازے میں اتنی تعداد دیکھی کہ میں نے بہت کم مرتبہ ایسی تعداد کو دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب جنت البقیع میں ان کو مدفن کرنے کے لیے لے جایا گیا تو وہاں پہ جنت البقیع میں اتنی پبلک تھی کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جب اگر کوئی سوئی اچھالے تو کسی نہ کسی کے سر پہ گرے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سوئی زمین پر ہرگز نہیں گرے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ان کو قبر انوار میں رکھا جا رہا تھا تو میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ آخری مرتبہ ہم شکل مصطفیٰ کا دیدار کر لو، یہ اپنے نانا جان سے ملنے جا رہا ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔